نئی مسجد کی تعمیر آج آکولہ شہر میں کرنی ہے. بڑے شہروں کی اور اس سے زیادہ خرچ ہو سکتا، لیکن آکولہ شہر میں ایک اچھی مسجد تعمیر کرنی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1 کروڑ روپے تک کا اس کا خرچ ہے. آج شہر میں ہمارے 200 سے زائد مسجد ہے، مطلب 200 کروڑ روپیوں سے زیادہ لاگت لگی ہوئی مسجدیں ہیں شہر میں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک بھی ہماری خود کی یونیورسٹی نہیں ہے آکولہ شہر میں؟ اگر سے مسلم یونیورسٹی کوئی ہوتی ہے ہر شہر میں تو پھر مسلم بچیوں کو کسی کالج میں، غیروں کی کالج میں، غیروں کے اداروں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دین پڑھاؤ بیٹی بچاؤ یہ مہم آکولہ شہر میں کافی مہینوں سے شروع ہے اور بہت بہترین کام یہاں پہ ہو رہا ہے. رضا اکیڈمی کے آکولہ ضلع ادھیکش نعیم شیخ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہے. تو نعیم بھائی، دین پڑھاؤ بیٹی بچاؤ یہ مہم آکولہ میں کافی مہینوں سے شروع ہے اور پتہ چلا ہے کہ کافی یہاں پہ مدارس بھی شروع ہے، مردوں کے، عورتوں کے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اور کون کون سی ایسی وجوہات ہے جن پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. آکولہ میں ابھی جو دین پڑھاؤ بیٹی بچاؤ مہم، الحمدللہ ہمارے یہاں پہ جو سید شاہ نواز صاحب ہے، قاضی ملت بھی ان کو کہا جاتا ہے، حضرت نے اس مہم کی شروعات کی ہے. جیسا کہ آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ایک ببال مچا ہوا ہے. مسلم بچیوں کے معاملات سوشل میڈیا پہ اکثر دیکھنے کو مل رہے ہیں. اسی معاملے کو دیکھتے ہوئے سید صاحب نے ایک مہم جو چھیڑی ہے آکولہ میں، دین پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. یقیناً اگر سے ہم کو آج ہماری بچیوں کی حفاظت کرنا ہے تو ان کو دین کی تعلیم دینا بے حد ضروری ہے. اس میں جو قوم کے ذمہ دار لوگ ہیں، جو قوم کے دانشور لوگ ہیں اور قوم کے جو علماء ہیں، ائمہ ہیں، ان لوگوں کا بڑھ چڑھ کر اس مہم میں حصہ لینا ضروری ہے. کیونکہ جب تک ہم سب مل کر کوئی کام کا عہد نہ کریں، جب تک میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو مکمل طور پہ اس کام میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو جیسا کہ سید صاحب نے ایک مہم چھیڑی ہے آکولہ شہر کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف آکولہ شہر ہی نہیں بلکہ آج سید صاحب کی آواز جو ہے پورے ہندوستان کے ہر ضلع، ہر صوبے میں پہنچ گئی ہے الحمدللہ. تو اس میں باقی جو علماء ائمہ حضرات ہیں ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ حضرت کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں. اور ایک بات یہ بھی آپ کے چینل کے مادھیم سے میں کہنا چاہوں گا کہ صرف ہم کو ایک مہم ہی نہیں چلانی ہے، بلکہ اس کا سولوشن کیا ہے، بچیوں تک دین کو کس طریقے سے ہم آج پہنچا سکتے ہیں. اس کا جو سب سے بہتر طریقہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر علاقے میں بچیوں کے مدرسے شروع کرنے کی ہم کو آج بہت اہم ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج آکولہ شہر کے تعلق سے میں بات کرتا ہوں، چونکہ میں یہاں کا ذمہ دار ہوں. آکولہ کا آج کوئی بھی رہائشی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ 10 یا 15 لاکھ روپے سے کم میں پلاٹ ملے. آپ آکولہ شہر کی کسی بھی مسجد میں جائیں گے تو 2000 اسکوائر فٹ سے کوئی بھی چھوٹی مسجد نہیں ہے. ایک مسجد کی کل خرچ جو ہے، اگر سے نئی مسجد کی تعمیر آج آکولہ شہر میں کرنی ہے، بڑے شہروں کی اور اس سے زیادہ خرچ ہو سکتا، لیکن آکولہ شہر میں ایک اچھی مسجد تعمیر کرنی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1 کروڑ روپے تک کا اس کا خرچ ہے. آج شہر میں ہمارے 200 سے زائد مسجد ہے، مطلب 200 کروڑ روپیوں سے زیادہ لاگت لگی ہوئی مسجدیں ہیں شہر میں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک بھی ہماری خود کی یونیورسٹی نہیں ہے آکولہ شہر میں؟ اگر سے مسلم یونیورسٹی کوئی ہوتی ہے ہر شہر میں تو پھر مسلم بچیوں کو کسی کالج میں، غیروں کی کالج میں، غیروں کے اداروں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کا دوسرا سولوشن یہ ہے کہ آج جو ذمہ دار لوگ ہیں قوم و ملت کے، جن کے پاس میں لوگ اپنے عطیات، زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، ان ٹرسٹیان کا اس طرف ذہن ڈالنا ضروری ہے کہ وہ مسلم بچیوں کے لیے کوئی یونیورسٹی قائم کرے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسلم بچیوں کو غیروں کے اداروں میں جا کے تعلیم حاصل نہیں کرنا پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ والدین سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین سفر حج اور عمرے کے علاوہ کوئی سفر نہیں ہے.
جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ بغیر محرم کے یا غیر محرم کے ساتھ میں حج یا عمرے کا بھی سفر نہیں کر سکتے، تو آپ مجھ کو یہ بتلائیے کہ آپ کو کون سے دین نے حکم دیا ہے کہ آپ بغیر محرم یا غیر محرم کے ساتھ میں اپنی بچی کو بھیجیں، صرف ایک تعلیم، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟ تو یہ چیز پہ بھی غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ والدین اپنی بچیوں کو اپنے ہی علاقے کے کالجز میں پڑھائے، دوسرے شہروں میں بھیجنے کا انتظام نہ کرے۔ اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں اگر سے کوئی کالج ہے جو آپ کی بچی آپ کی نظر کے سامنے رہے گی، انہی کالجوں میں آپ تعلیم اپنی بچیوں کو دیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کافی ایسے پریوار ہے جن کی کنڈیشنز، فائنینشیل کنڈیشن بہت زیادہ لو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کیا جاتا ہے۔ بچوں کی وقت پہ شادی نہ ہونا، شادی کو ایک مہنگی رسم بنا دینا، یہ بھی بچوں کے مرتد ہونے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ بالکل آپ کا سوال جو ہے وہ بالکل درست سوال ہے، کیونکہ آج ہم نے شادیوں کو اتنی مہنگی کر دیے ہیں کہ ایک غریب آج سوچ بھی نہیں پا رہا ہے کہ شادی، اگر سے ایک غریب کو 2 بیٹیاں ہیں یا 1 بیٹی ہے، یا تو ایک شادی کا کم سے کم خرچ اس شہر کے اعتبار سے 5 سے 10 لاکھ روپے ہو گیا۔ تو ایک غریب، اس جو ابھی حالات آپ کو بہتر معلوم ہے دیش کے، کس طریقے سے اپنے دیش کے حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں 5 یا 10 لاکھ روپے اکٹھا کرنا اور بیٹی کی شادی کرنا، یہ بہت مشکل بات ہے آج کے دور میں۔ تو جو تنظیمیں آج کام کر رہی ہیں، ان تنظیموں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اجتماعی شادیوں کا ایک رواج پیدا کرے۔ جو بڑے مالدار لوگ ہیں، مسلمانوں میں کئی لوگ ہیں جو مالدار ہے، مالداروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی بچی کی شادی میں 2-5 غریب بچیوں کی بھی شادیاں کروا دیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک نکاح میں آسانی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ اس سے بھی یہ چیز کہیں نہ کہیں اس میں کمی ہو جائے گی جو آج بچیاں مرتد ہو رہی ہے۔ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ جگہ جگہ پہ ہمارے اگر سے بچیوں کے لیے مدرسے قائم کیے جائے تو بہت بہترین کام ہو سکتا ہے اور بچیوں کو آسانی سے دین پڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مدرسے جو ہے یہ کھولے جائیں گے اگر سے بیٹیوں کے لیے خاص کر، تو یہ چندہ کمانے کا دھندا ہے، ایسا کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سے آپ نے کسی مسجد یا مدرسے یا تنظیم کے لیے یا کسی بھی دینی کام کے لیے کہیں پہ 2 روپے، 100 روپے، جو بھی آپ کے استاد کے حساب سے آپ نے دیا ہے، تو اب آپ اپنے فریضے سے آپ کا فریضہ جو ہے یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اب اس تنظیم کا، اس ذمہ دار کا فریضہ ہے کہ وہ آپ کے پیسوں کا استعمال کس طریقے سے کرے۔ اگر سے وہ اس پیسے کا، جو آپ سے اس نے پیسہ لیا ہے، اس صحیح کام کے لیے وہ اگر سے استعمال نہیں کرتا ہے یا خود کی ذات پہ استعمال کرتا ہے، تو اب وہ اس کا جواب اللہ کو دے گا۔ آپ اپنا بری الذمہ ہو گئے، آپ کو جو بھی دین کی آپ کو جس طریقے سے خدمت کرنی تھی آپ نے کر دی، آپ نے اپنا حق ادا کیا۔ لیکن اس بندے نے اگر سے حق ادا نہیں کیا تو پھر وہ سوال اس سے اللہ کرے نا، آپ کیوں کرتے ہو اس سے یہ سوال؟ آپ اپنا فرض ادا کیجئے۔ جو تنظیم والے لوگ ہیں، جو تنظیمیں چلا رہے ہیں، ان کے اگر سے وہ کہیں پہ پیسہ، کوئی تنظیم کے لوگ اگر سے پیسہ لے رہے ہیں، چندہ اکٹھا کر رہے ہیں اور دین کا کام اس پیسے سے نہیں کر رہے ہیں، تو وہ اللہ کے گنہگار ہیں۔ تو بہتر ہے کہ یہ سوال ہم نہ کریں، تو ایسا میں یہ سمجھتا ہوں۔